اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی کا بقیہ حصہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ رب العالمین کے اوصاف کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کے کمالات کا تذکرہ ہے۔ ایک صفت اور کمال یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العالمین یعلم جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جو ان کے آگے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ جملہ اپنے عمومی معانی کے اعتبار سے نہایت جامع ہے۔ کئی مطلب ہیں اس کے، کئی معنی ہیں اس کے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری پیدائش سے پہلے کے حالات و واقعات بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور تمہاری پیدائش کے بعد کے حالات و واقعات بھی جانتا ہے، اور بلکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین تمام واقعات و حالات کو جانتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو ظاہری حالات ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور جو تمہارے مخفی حالات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال، کچھ کام جو تم کھل کے کرتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو تم چھپ چھپ کے کام کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ تو سینے کے راز کو بھی جانتا ہے، جو دل و دماغ میں آتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ بلکہ دل و دماغ میں جب آتا ہے، اب میرے دماغ میں ایک خیال آیا، ایک سوچ آئی، تو میں جانتا ہوں۔ لیکن جب تک وہ خیال نہیں آیا تھا میں تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال اور یہ وہم اور یہ تصور آئے گا۔ تو یہ ہے علیم بذات الصدور ہے۔ اور یہ مطلب بھی اس کا ہے کہ تم نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو حال میں ابھی کر رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو مستقبل میں کرنا چاہتے ہو، جو تمہارے تفکرات ہیں، خیالات ہیں، اور جس بارے میں تم نے ایک مائنڈ بنا رکھی ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ 7 آسمانوں سے نیچے، ایک روایت میں ہے کہ اس پوری کائنات کے جو 7 طبقات ہیں، آسمان کے 7 آسمانوں سے نیچے، 7 زمینوں سے نیچے، 7 سمندر کی تہ میں ایک کالے پتھر پر ایک چھوٹی سی کالی چیونٹی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا بھی ہے، اللہ رب العالمین اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس چیونٹی کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور اس کو وہاں بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے وہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، احاطہ نہیں کر سکتی ہے بشیء من علمہ، احاطہ نہیں کر سکتے ہیں بشیء من علمہ، اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی، کچھ بھی، الا بما شاء، ہاں اگر وہ خود چاہے۔ کیونکہ علم کلی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
دوسری جگہ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو ایک قلیل علم دیا گیا ہے، مختصر علم دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور رب کائنات تو علم کا منبع ہے، علم کا سرچشمہ ہے، علم ہی علم ہے۔ ایک روایت میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے جا رہے تھے تو اس کشتی پر ایک پرندہ آیا، ایک چڑیا آئی۔ اس چڑیا نے اپنے چونچ سے پانی، دریا کا جو پانی ہے اس میں سے ایک قطرہ نکالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، میرا علم، آپ کا علم، بلکہ پوری کائنات والوں کا علم اللہ رب العالمین کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے سمندر اور ایک قطرہ۔ یعنی اللہ رب العالمین کا اتنا وسیع علم ہے اور پوری کائنات کا علم اتنا مختصر ہے اور تھوڑا سا ہے۔ یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کی تمثیل ہے، سمجھانے کی خاطر ہے۔ باقی اللہ رب العالمین کے علم کو سمندر سے تشبیہ دینا بھی ایک قسم کا عیب ہے، کیونکہ سمندر تو لامتناہی نہیں ہے، اللہ کا علم تو لامتناہی ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، سمندر کی آخر کار تو انتہا تو ہے نا، کوئی کنارہ تو ہے۔ تو اسی وجہ سے سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ ایک قطرہ اور سمندر، جب ایک قطرہ اور سمندر کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، مثال اس کی نہیں دی جا سکتی، تو اللہ رب العالمین تو علم کے حساب سے لامتناہی ہے۔ الا بما شاء، ہاں جتنا علم اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دیا ہے وہ تو الگ بات ہے، باقی اللہ کا جو علم ہے وہ تو بہت وسیع ہے، اس کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین تمام کائنات کے علوم کا احاطہ کرتا ہے، اور تمام علوم والے، علم والے، اہل عقل و دانش، اہل علم اللہ رب العالمین کا احاطہ کہاں کر سکتے ہیں علم کا، بلکہ وہ تو بالکل ذرہ برابر ہے اللہ کے علم کے سامنے۔ الا بما شاء، ہاں فرمائے کہ جو کچھ اگر اللہ چاہے علم کا باب کسی کو دے دے تو وہ جیسے آپ دیکھتے نا کہ جمادات، نباتات اور یہ جو حیوانات اور یہ جو میوہ جات، ان پہ آئے روز جو تحقیق کرتے ہیں لوگ، کیا سے کیا چیز، نئی تحقیق، نئی تجدید، ٹھیک ہے، وہ چیزیں بناتے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ علم وہی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہی ذرہ برابر علم ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے تو ذرہ برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کتنی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اگر فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے، کشادہ ہے کرسی اللہ رب العالمین کی کرسی، آسمانوں اور زمین سر، آسمانوں پر بھی وسیع ہے، زمین پر بھی وسیع ہے، کشادہ ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کی کرسی کے نیچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ کرسی کے، اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے، اس کرسی کے چاروں اطراف 4 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کے 4 منہ ہیں، اور ان فرشتوں کا جو سر ہے وہ اللہ کی کرسی کے سامنے ہے، اور ان کے جو پاؤں ہے وہ 7 زمینوں سے نیچے ہے، اور جو ان کے جو 4 منہ ہیں، فرماتے ایک منہ ابو البشر، انسانیت کے جو باپ آدم علیہ السلام یعنی انسانی شکل میں، اور جو دوسری شکل ہے چوپایوں کے جو سردار بیل کی شکل کا منہ ہے، اور تیسرے نمبر پر جو درندوں کے جو سردار ہیں شیر کی شکل، اور جو چوتھی شکل ہے وہ ہے پرندوں کے جو سردار گدھ کی شکل کا منہ ہے ان کا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر فرشتہ جو پہلی شکل، ہر فرشتے کے جو 4 منہ ہے، 4 شکلیں ہیں، انسانی شکل، جو انسانی شکل والا منہ ہے
اس سے اللہ رب العالمین سے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ رب العالمین سے انسانیت کی رزق روزی کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے فرشتہ۔ اور جو دوسری شکل ہے بیل والی، اس سے چوپایوں کے لیے وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اور جو تیسری شکل ہے شیر والی شکل سے جو درندے ہیں ان درندوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے فرشتہ۔ اور جو چوتھی شکل ہے گدھ والی، وہ پرندوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک فرشتہ کتنا عظیم، کتنا بڑا، اور 4 منہ والا، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ فرشتے ہیں، اور کرسی تو وسیع ہے، وسیع کرسی ہے، وسیع کرسی ہے السماوات والارض، تمام آسمانوں اور تمام زمینوں سے بھی اللہ رب العالمین کی کرسی وسیع اور کشادہ ہے۔ یہ قدیم فلکیات والوں کا ایک نظریہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کائنات ہے پوری، وہ ایک پیاز کی طرح ہے، پیاز جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ کائنات ہے، یہ بھی اسی پیاز کی طرح چھلکوں پر مشتمل ہے، گول ہے، اور اندر اس کا گودا ہے، وہ گودا زمین ہے، وہ گویا مرکز عالم ہے، دنیا کا جو مرکز ہے وہ زمین ہے۔ اور اس سے اوپر ایک کرہ ہے، ہوا کا، پانی کا کرہ، پانی ہے، پانی کا کرہ ہے، اور اس سے اوپر پھر ہوا کا کرہ ہے، اس کے اوپر چاروں طرف پھر آگ کا ایک کرہ ہے، وہ اس آگ کے اوپر پھر یہ جو فلکیات، پہلا فلک، پہلا آسمان، پہلا آسمان چاروں طرف مکمل۔ اب دیکھیں جیسے عام طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ بالکل ہمارے برابر نیچے، تو آسمان وہاں بھی تو آسمان ہوگا نا، تو پھر آسمان بھی مکمل ہے نا۔ تو یعنی جیسے پیاز کا ایک چھلکا ہے، تو اسی طرح یہ چھلکے پوری کائنات میں چھائے، اور اس کے بعد پھر دوسرا آسمان ہے، اس کا چھلکا ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، وہ پھر سب پہ حاوی ہے، پھر چوتھا آسمان، پھر وہ تیسرے پر بھی حاوی ہے مکمل، اور پھر 5واں آسمان اسی طرح، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر 7واں آسمان پھر اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی پھر 7واں آسمانوں پر بھی چھائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش پھر اللہ کی کرسی پر بھی چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح سے ویسے بھی اللہ رب العالمین پہلے میں ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا جو اسم گرامی ہے اللہ، لفظ اللہ، یہ گویا اس ہماری جو کائنات ہے، ہماری اس کی روح ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بندہ بھی مر جائے گا یا کافر ہو کر اللہ اللہ کہنا چھوڑ دے گا، تب قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کے نام کی وجہ سے قیامت نہیں آتی، جب اللہ کا نام نہیں رہے گا تو قیامت برپا کر دی جائے گی۔ تو فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، آگے فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کی حفاظت سے نہیں تھکتا، ولا یؤودہ حفظہما، نہیں تھکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کوئی تھکاوٹ، وہ تو ہم ہیں تھک جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تھکنا عیب ہے، اللہ عیبوں سے پاک ہے سبحانہ و تعالی، وہ پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے، تو وہ نہیں تھکتا اللہ رب العالمین کی حفاظت سے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، علی کے مطلب بلند، وہ بلند و بالا ہے، ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں نا اللہ رب العالمین کے بارے میں، ہر شخص کا اپنا اپنا ایک علم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو جتنا اللہ رب العالمین کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے تو بس وہ اللہ کو اسی طرح سمجھتا ہے، پھر تھوڑا بہت وہ سیکھ لیتا ہے، اسی طرح پھر اللہ کو سمجھتا ہے۔ پھر ایک شخص عالم ہو جاتا ہے، عالم پھر اپنے حساب سے اللہ رب العالمین کو جانتا ہے، پھر جناب ایک ولی کامل ہوتا ہے، اللہ کی باتیں کر کر کے ایک ولی بن جاتا ہے بہت بڑا، وہ پھر اللہ کو اسی حساب سے جانتا ہے۔ پھر جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے اللہ رب العالمین کی تعریف سن کے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں جو انہوں نے مائنڈ رکھی تھی، ان کا اللہ کے بارے میں اپنا علم ہے، پھر پیغمبروں کا علم اللہ کے بارے میں، تو وہ اللہ کو ہم نہیں جانتے،
جو اللہ رب العالمین ہے وہ خود فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ ہے، وہ اونچا ہے، وہ بلند ہے، وہ جتنی تم تعریفیں کرتے ہو اللہ رب العالمین کی تمہاری تعریفوں سے بھی اوپر ہے، تم جتنی خوبیاں اللہ رب العالمین کی بیان کرتے ہو تمہاری خوبیوں سے بھی وہ علی ہے، بلند ہے، وہ بلند و بالا خدا ہے، وہ تمہارے وہم و گمان، تمہاری سوچ، تمہارے خیالات سے بھی بہت اعلیٰ ہے اور عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ کی جو عظمت، اللہ کی جو شان، اللہ کا جو رعب، اللہ کی جو قدرت ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس پوری آیت کریمہ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کو سمجھنے کی اور اللہ رب العالمین کی مکمل طور پر عبادت کرنے اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔